الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں اللہ کی رحمت سے ہم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 سے احادیث مبارکہ پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ آپ بغور سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی بہت علم دین حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ حدیث نمبر 257 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور مومن عورتیں بھی حضور کے ساتھ حاضر ہوتیں، اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی، نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتی، انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا۔ مطابقت یہاں باب ہے کتنے کپڑوں میں عورت نماز پڑھے۔ اس حدیث سے باب کا اس بات ظاہر حال اور اس زمانے کی عادت کے اعتبار سے ہے کہ اگر یہ عورتیں پورے کپڑے پہنے ہوتی تو اس طرح چادروں میں لپٹی نہ رہتی۔ مراد یہ ہے کہ چادر میں لپٹے رہنے کی وجہ سے کوئی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ کون عورت ہے۔ فجر کا وقت مستحب، اس سے امام مالک، امام شافعی، امام محمد نے استدلال کیا کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنی مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک اسفار یعنی جب اجالا ہو جائے اس وقت پڑھنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کے بقدر مسنون قرات کی جائے، بطریق مسنون نماز ادا کی جائے، اور فراغت کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں کوئی نقص ظاہر ہو تو دوبارہ قرات مسنونہ کے ساتھ بطریق مسنون پڑھی جا سکے۔ حدیث 258 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے۔ آپ کی ایک نظر اس کے نقوش پر پڑی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، ابو جہم کی امبی جانیاں لاؤ، اس نے ابھی مجھے اپنی نماز سے غافل کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے توسط سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کی حالت میں اس کے نقوش دیکھنے لگا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ مسائل: منقش پھولدار کپڑے پہن کر نماز پڑھنی جائز ہے، تھوڑی بے توجہی سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ جو چیز بھی حضور قلب میں حرج پیدا کرے اس سے نماز میں بچنا افضل ہے۔ یہ جو الفاظ مبارک ہے نا حدیث پاک کی، اس سے مراد یہ ہے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے غافل کر دیتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے ایسا ارشاد فرمایا۔ حدیث 259 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تصویر دار پردہ تھا جس انہوں نے گھر کے گوشے میں لگا لیا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہمارے سامنے سے اپنا پردہ ہٹا لو، اس لیے کہ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی رہیں۔ تصویر کا حکم: کرام باریک رنگین اونی پردے کو کہتے ہیں۔ نسائی میں ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے اس پردے کو روشن دان پر لٹکا دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روشن دان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ دیوار قبلہ میں تھا۔ مجھ سے فرمایا، اے عائشہ اسے ہٹا دے۔ میں نے اسے اتار دیا اور اس کے تکیے بنا دیے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس پر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔
اس سے ظاہر ہوا کہ تصویر اگر اہانت کی جگہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اتنی چھوٹی ہو کہ اگر زمین پر رکھی ہو تو کھڑے ہو کر دیکھنے سے اعضاء کی تفصیل نہ دکھائی دیتی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس تصویر کا رکھنا حرام ہے، اس تصویر کا رکھنا حرام ہے جو اتنی بڑی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے سے اعضاء کی تفصیل دکھائی دیتی ہو اور اہانت کی جگہ نہ ہو، مثلا دیوار پر لٹکی ہو۔ اہانت کی جگہ سے مراد یہ کہ مثلا فرش پر ہے کہ پاؤں سے روندی جائے گی، اس پر بیٹھا جائے گا، یا تکیے میں ہے کہ اس پر ٹیک لگائی جائے گی۔ اس کی دلیل نسائی کی یہ حدیث ہے، رہ گیا تصویر کا بنانا، وہ بلا شبہ حرام ہے، خواہ ہاتھ سے بنائیں یا کیمرہ وغیرہ مشینوں سے۔ تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ ہاں، یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو تصویر بناتے ہیں نا، پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں، وہ حرام ہے۔ آج کل جو موبائل میں ہی تصویر رہتی ہے، پرنٹ آؤٹ نہیں نکالتے، یا کمپیوٹر میں رہتی ہیں، یا میموری کارڈ وغیرہ میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اس میں علماء نے دلائل دیے ہیں۔ تو جن کے گھروں میں شادی یا اس طرح کی مطلب تصویریں البم موجود ہیں، تو وہ چونکہ رکھنا ناجائز ہے، گھروں میں حرام ہے، تو وہ اگر اس کی تصویریں بنا کے موبائل کے ذریعہ سے میموری کارڈ وغیرہ میں سیو کر لیں اور البم کو جلا دیں، ضائع کر دیں، تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور ان کی جو میموری ہے، تصویریں وغیرہ، وہ بھی محفوظ رہیں گی۔ حدیث نمبر 260 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسا ریشمی قبا نظر کیا گیا جس کا چاک پشت پر تھا۔ حضور نے اسے پہنا اور اس میں نماز پڑھی، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے جلدی سے اتار دیا جیسے اسے ناپسند فرماتے ہوں، اور فرمایا یہ متقیوں کے لائق نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی، اچھا یہاں پر نا پڑھنے میں پلیز احتیاط کرنی ہے۔ ایک نگران نے بتایا تھا ایک بار کہ کسی جگہ ایک اسلامی بھائی درس دیتے تھے فضائل سنت سے نا، تو وہ درس دے رہے تھے تو عالم صاحب بھی بیٹھے تھے درس سننے کے لیے، تو یہی نام تھا غالباً، تو وہ پڑھتے تھے حضرت عقبہ بن عامر جہنمی، استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیں کتنا برا ہے لفظ یہ نا، جہنمی کہنا کسی کو۔ اب وہ اتنے سادے تھے اسلام بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں جہنمی پڑھ رہا ہوں، وہ جہنمی کہتے کس کو ہیں؟ یعنی کہ ہوتا ہے نا بعض کی اردو بھی کمزور اور ذہن بھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، مگر وہ درس دینے کا شوق رکھتے تھے تو ان کو درس کی اجازت دی گئی، اور نام انہوں نے غور سے نہیں دیکھا، تو اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بغور دیکھیں گے تو یہ جوہنی ہے، ٹھیک ہے، جہنمی نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف نام میں پڑھتا آتا ہوں، تو بعد میں جب میں آڈیو سنتا ہوں نا، سبق سنتا ہوں، خلاصہ سنتا ہوں، تو اس میں بھی نا بعض لوگ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، تو پلیز آج میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں، دانستہ میں نے یہ جہنمی لفظ پڑھا ہے سمجھانے کے لیے صرف نا، کہ پلیز اس طرح کی فنی مسٹیکس نہ کریں۔ بعض تو دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے ہماری، نزہۃ القاری، اس کو بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ تو بار بار میں نام لے رہا ہوں، تو اس لیے آپ غور سے سنا کریں، جو نام جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو کاپی کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ تو صحابی کا تعارف ہم نہیں پڑھتے، آگے جو مشکل الفاظ کے معانی ہیں وہ بھی چھوڑیں گے۔ اچھا، اشکال اور اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کو ناپسند فرما کر اتار دیا اور فرمایا یہ متقیوں کے لائق نہیں۔ ابھی جو حضرت جابر کی حدیث بحوالہ مسلم گزری، اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے جبریل نے ابھی اس سے منع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں دو واقعے ہیں یا ایک؟ اگر دو ہیں تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے یہ پہلے کا ہے،
جیسا کہ کشمیری صاحب کا خیال ہے۔ اب اشکال یہ ہے کہ جب ایک بار ریشمی کپڑا ناپسند فرما کر اتار دیا اور یہ فرمایا کہ یہ متقیوں یعنی مسلمانوں کے لائق نہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں، تو دوبارہ کیوں پہنا؟ اس لیے کہ یہ ارشاد اس کی حرمت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس طرح کے گناہ سے بچنے والوں کے لائق کیوں نہیں؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے اس خادم کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث ام المومنین اور ام مسلم کی حدیث جابر دونوں میں مذکور ایک ہی واقعہ ہے، مضامین میں اجمال و تفصیل ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 261 ہے حضرت ابو جحیفہ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا اردو نام کو عربی میں دیکھ لیا کریں کیسے لکھا ہوا ہے، جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بطحا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ گول خیمے میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ اس پانی سے اگر کسی کو کچھ مل جاتا تو اسے اپنے منہ پر ملتا، اور جسے کچھ نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھ والے کے ہاتھ کی تری لے لیتا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بلال چھوٹا نیزہ لائے اور اسے گاڑا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑا پہنے، سبحان اللہ، تہبند اٹھائے برآمد ہوئے۔ آپ نے اس نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے انسانوں اور چوپایوں کو دیکھا کہ اس نیزے کے آگے سے گزرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا والہانہ محبت تھی کہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی یا وضو کا استعمال میں جو پانی تھا وہ تشت وغیرہ میں ہوگا نا، تو اس پانی کو لینے کے لیے دیوانے کس طرح بے قرار رہتے تھے۔ اچھا، یہاں پر لکھا بھی ہے صفحہ نمبر 87 پہ، ذالک الودو، اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو فرماتے وقت گرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اولیاء اعظام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا سنت صحابہ ہے۔ نیز اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحرا میں نماز پڑھتے وقت سترہ گاڑ لینا چاہیے۔ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہے، مقتدیوں کو اپنے اپنے آگے سترہ کام کرنے کی حاجت نہیں، سترہ کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تعلیق نمبر 94 ہے، امام حسن بصری نے اس میں کوئی حرج نہیں جانا کہ جم کر برف ہو جانے والے پانی یا پلوں پر نماز پڑھی جائے، اگرچہ ان کے نیچے یا اوپر یا آگے پیشاب یا اور کوئی نجاست بہہ رہی ہو، جبکہ دونوں کے درمیان سترہ ہو۔ تعلیق 95 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ 97 تعلیق ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برف پر نماز پڑھی۔ فلج اس برف کو کہتے ہیں جو فضا سے گرتی ہے، اگر یہ جم کر اتنی سخت ہو گئی کہ سجدہ کرنے میں پیشانی اس پر ٹک جائے تو اس پر نماز صحیح ہے، اور اگر اتنی سخت نہیں ہے تو جائز نہیں۔ یہی حکم گدے قالین وغیرہ کا بھی ہے۔ حدیث نمبر 262 ابو حازم بن دینار نے یہ حدیث بیان کی، کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کو یہ یقین سے معلوم نہیں تھا کہ ممبر اقدس کس لکڑی کا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت سہل سے اس کے بارے میں دریافت کیا، اس پر انہوں نے فرمایا، بخدا میں جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا تھا، اور میں نے اسے اسی دن دیکھا تھا جس دن رکھا گیا تھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس پر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت فلانہ کے پاس کہلایا، حضرت سہل نے ان کا نام لیا تھا، کہ اپنے غلام کو جو بڑھئی ہے یہ حکم دے کہ میرے لیے ایسی لکڑیاں بنا دے کہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو میں ان پر بیٹھوں۔
اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے غابہ کے جھاؤ سے بنایا اور پھر وہ اسے لایا۔ اس عورت نے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور نے حکم دیا اور ممبر جہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس پر نماز پڑھی، اسی پر تشریف رکھتے ہوئے تکبیر پڑھی، پھر اسی پر رہتے ہوئے رکوع فرمایا، پھر الٹے قدم پھر کر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ میری اتباع کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسائل: امام مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا ہو یہ جائز ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو کراہت بھی نہیں، مثلا جہاں امت کی تعلیم مقصود تھی، بلا ضرورت مکروہ ہے، مگر میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل آپ کے خصائص میں سے تھا۔ حضرات خلفائے راشدین کو بار بار تعلیم کی ضرورت پیش آئی، مگر کہیں یہ منقول نہیں کہ ان حضرات نے ممبر پر یا کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، اور نہ کسی صحابی سے منقول ہے۔ نماز میں ایک دو قدم چلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، عمل قلیل مفسد نماز نہیں۔ علماء مشائخ کا اونچی جگہ بیٹھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 263 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سے زمین پر آ رہے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کاندھا چھل گیا، اور حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک اپنی ازواج کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے ایک بالا خانے میں قیام فرمایا جس کے زینے کھجور کی لکڑی کے تھے۔ خدمت اقدس میں صحابہ کرام اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے انہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی اور صحابہ کھڑے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کرو، جب تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو، اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ اور حضور 29 دنوں پر نیچے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ گھوڑے سے گر کر چوٹ لگنے کا واقعہ 5 ہجری میں واقع ہوا، جیسا کہ عینی میں ہے، اور ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت سے غابہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی ناگہانی افتاد کی وجہ سے کھجور کے درخت کی جڑ میں گر پڑے، آپ کا دایاں پاؤں اکھڑ گیا اور دائیں جانب شدید خراش آئی، پنڈلی میں بھی اور شانے میں بھی۔ اچھا، یہ ایلا کا واقعہ کب ہوا؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یہ چوٹ لگنے والا اور ایلا کا واقعہ ایک ہی ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ دھوکہ شبلی صاحب کو بھی ہو گیا، چونکہ دونوں واقعات میں یہ 2 باتیں مشترک ہیں کہ حضور اقدس ان ایام میں بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے اور یہ قیام 29 دن رہا، اس لیے بعض روات نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں، مگر در حقیقت یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں اور الگ الگ سن میں رونما ہوئے۔ اس پر سب سے پہلے علامہ ضیلعی کی نظر گئی، اس پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔ اس چوٹ کا واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ ایلا 9 ہجری میں۔ اس چوٹ والے واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے نیچے تشریف نہیں لاتے تھے۔ نیچے تشریف لانا تو بہت دور ہے، ابتدا میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بالا خانہ ہی پر نمازیں ادا فرماتے، وہ بھی بیٹھ کر۔ صحابہ کرام اجازت کے لیے حاضر ہوتے رہتے۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات میں کسی بے چینی کا کوئی ذکر نہیں، برخلاف واقعہ ایلا کے۔ اس میں تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ سے نیچے اترتے، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے، دن میں ایک کنویں پر تشریف لے جاتے جہاں ایک پیلو کا درخت تھا، اس کے سائے میں آرام فرماتے۔ صحابہ کرام میں شدید اضطراب تھا، ازواج مطہرات کا سکون رخصت تھا۔ آگے حدیث ایلا کتاب النکاح میں مفصل آئے گی، جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے
حضرت عمر کے دوست نے ان سے کہا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ غسان کے حملے سے بھی بڑھ کر حضرت عمر نے فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر حضور بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، ازواج مطہرات الگ رو رہی تھیں، دروازے پر دربان تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت عمر کو بھی بمشکل اجازت ملی۔ فتح الباری میں ہے کہ واقعہ ایلا میں رات کے وقت بالا خانے پر تشریف رکھتے اور دن میں قریب ہی کے کنویں پر پیلو کے درخت کے نیچے تنہا کیلولہ فرماتے، اور یہی وفاء الوفا میں بھی ہے، یعنی شفا شریف کی جو شرح ہے نا وفاء الوفا، اس میں ان سب سے ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں دو واقعے ہیں۔ اس چوٹ کے وقت جبکہ حضور بالا خانے سے نیچے اترتے نہ تھے تو مسجد نبوی میں ان دنوں نماز کس نے پڑھائی؟ یہ اب تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ ماشاء اللہ۔ صفحہ 92 پر بھی کچھ وضاحت ہے، وہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ 93 بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، تعلیق نمبر 97 ہے، 97۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تعلیق 98 ہے، اور امام حسن بصری نے فرمایا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہارے ساتھیوں پر شاک نہ ہو، گھومتے رہو اس کے ساتھ ورنہ بیٹھ کر۔ اب یہ کشتی پر نماز کب جائز ہے کب نہیں جائز ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ سمپل یہ ہے کہ کشتی اگر بیچ دریا میں ہے، سمندر میں ہے، کنارہ بہت دور ہے، تو کشتی میں کھڑے ہو کر قبلہ رو نماز پڑھیں گے، اور اگر کشتی جو ہے وہ کنارے کے پاس ہے تو پھر اس میں سے اتر کر نماز پڑھیں گے۔ دلائل آپ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، یہ یہاں پر 2-3 صفحات لکھے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 97 پر ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ریل گاڑی، بس اگر پلیٹ فارم پر یا کہیں کھڑی ہے تو اس میں نماز صحیح ہے، اور اگر چل رہی ہے تو اس میں نماز درست نہیں، اس لیے کہ استقرار علی الارض نہیں پایا گیا، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لے پھر اعادہ کرے، اس لیے کہ ٹرین سے اترنا بآسانی ممکن ہے، اور اترے گا تو نماز پڑھنے کے لائق زمین ملے گی، مگر چلتی ٹرین سے اترنا ناممکن ہے، مگر یہ دشواری سماوی نہیں خود بندوں کی طرف سے ہے، اس لیے چلتی ٹرین میں جو نمازیں پڑھی ان کا اعادہ واجب ہے۔ ہوائی جہاز میں نماز کا حکم۔ ہوائی جہاز اگر اڈے پر کھڑا ہے تو ہوائی جہاز میں نماز صحیح ہے، اور اگر فضا میں پرواز کر رہا ہے تو بھی اس میں نماز درست ہے، اس لیے کہ اگر ہوائی جہاز سے باہر آئے گا تو زمین نہیں ہوا میں آئے گا جہاں نماز پڑھنی ممکن نہیں، جیسے کشتی اور پانی کے جہاز کا حکم ہے کہ اگر بیچ دریا میں ہو تو اگرچہ چل رہا ہے تو اس میں نماز درست ہے، اس لیے اگر کشتی اور بحری جہاز سے باہر آئے گا تو زمین نہیں ملے گی بلکہ پانی جس پر نماز پڑھی ممکن نہیں، ویسے ہی ہوائی جہاز ہے۔ مسائل: کشتی، ہوائی جہاز، ریل، بس کسی بھی چلتی ہوئی سواری میں نماز پڑھے تو استقبال قبلہ شرط ہے، قبلہ کو منہ کرنا شرط ہے، افتتاح کے وقت بھی اور درمیان میں بھی، جیسے قبلہ بدلتا جائے یا اپنی نماز میں گھومتا جائے جبکہ کوئی عذر نہ ہو، نماز خواہ فرض ہو خواہ نفل، اور اگر کوئی عذر ہو تو جدھر قدرت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح قیام، رکوع، سجدہ بھی فرض ہے بشرطے کہ عاجز نہ ہو، ورنہ جیسے قدرت ہو پڑھے۔ حدیث نمبر 264 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملیکہ نہیں ملیکہ ہے، ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو خاص حضور ہی کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ حضور نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر فرمایا اٹھو تمہارے لیے نماز پڑھ دوں۔ حضرت انس نے کہا میں اٹھا، اور ایک چٹائی جو زمانہ دراز تک استعمال کرنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی
میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر حضور کھڑے ہوئے، میں نے اور یتیم نے حضور کے پیچھے اور بوڑھی ماں نے ہمارے پیچھے صف بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری برکت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ جماعت سے نماز نفل صفحہ 99 پر ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نفل نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، ان کا مستدل یہی حدیث ہے۔ احناف کی جہاں تدائی کے ساتھ نفل نماز مکروہ ہے، احناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تدائی کے ساتھ نہ تھی، اور حضور اقدس نے نماز کے طریقے کی تعلیم کے لیے جو نماز پڑھائی تھی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دن کے نوافل 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت پڑھی جائے۔ اگر مقتدی 2 ہوں تو امام آگے کھڑا ہو۔ عورتوں کی امامت صحیح نہیں، اس لیے کہ امام کی جگہ سب سے آگے اور عورتوں کی جگہ سب سے پیچھے ہے۔ تعلیق نمبر 99 ہے، حضرت انس بن مالک نے بچھونے پر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 265 ہے 265، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے سوئی رہتی اور میرے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے۔ جب آپ سجدہ فرمانا چاہتے تو مجھے دبا دیتے اور میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، پھر جب کھڑے ہوتے پھیلا لیتی۔ گھروں میں اس وقت چراغ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ لیٹی ہوئی تھی نا، تو ان کے پاؤں قبلہ کی طرف نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے نا، تو درمیان میں تھے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کو مطلب ٹچ کر دیتے تھے، دباتے تھے، وہ پھر سکیڑ لیتی تھی، پیچھے کر لیتی تھی۔ تو یہ اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ مکان عالی شان کتنا وہ تنگ جگہ تھی نا۔ اللہ اللہ۔ کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ان کے پاس رہنے کو ایک ہی کمرہ ہے، وہ بیڈ پہ سوتے ہیں، اسی بیڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، اسی بیڈ پہ کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی ایک ہی کمرہ تھا، کیسی آزمائش ہوتی تھی نا۔ آج ہمیں اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے گھر دیے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی ہر نعمت پہ شکر ادا کریں۔ اچھا جی، تعلیق نمبر 100 ہے اور صفحہ نمبر بھی 100 ہے، ماشاء اللہ۔ امام حسن بصری نے فرمایا، لوگ امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے اور ان کا ہاتھ آستین میں ہوتا اور نماز پڑھتے۔ پورا اثر یہ ہے، صحابہ کرام اس حالت میں سجدہ کرتے کہ ان کے ہاتھ کپڑوں میں ہوتے، ان میں کچھ لوگ اپنی ٹوپی اور امامہ پر سجدہ کرتے۔ سخت سردی اور سخت گرمی میں اس کی اجازت ہے۔ اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 266 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کپڑے کے کنارے کو سجدے کی جگہ رکھ دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ پتھر شریف جو ہے نا جی، مکہ پاک کے، مدینہ پاک کے بڑے گرم ہیں، اللہ خیر کرے۔ دیوانگی میں نا مجھے ایسے لگا تھا کہ میں بھی ننگے پاؤں مدینہ پاک میں چلوں گا نا۔ اللہ اللہ، جب پاؤں رکھتے ہیں نا مزہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ مکہ پاک زیادہ گرمی ہے تو جوتے پہننے پڑتے ہیں، صاف ستھرے نئے جوتے ہوں پہننے میں کوئی حرج نہیں بھی، کوئی حرج نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، حدیث نمبر 267 ہے، ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعلین یعنی مبارک جوتوں میں پہنے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں۔ اصل میں وجہ کیا تھی کہ پتھریلی زمین تھی اور نیچے کوئی فرش وغیرہ تو بنے نہیں ہوئے تھے، نہ ہی آج کل کی طرح کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، تو وہ نا سخت ہارڈ فلور تھا، اور جوتے جو تھے وہ نرم تھے کہ پاؤں کی انگلیاں وغیرہ بھی مڑ جاتی تھیں، تو اس طرح نرم جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔
مگر ہمارے علاقے میں چونکہ آج کل رواج نہیں ہے نا، مسجد میں جوتے پہن کر جائیں گے تو بڑی مار پڑے گی، جوتوں سے مار پڑے گی، بے ادبی سمجھا جاتا ہے نا، تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ حدیث پاک کی حد تک ہم نے اس کو سیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا۔